عامر صاحب، نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کے حوالے سے جیسے میں نے ابتدائیے میں بتایا، جہاز تو اڑان بھر چکا ہوا ہے، مگر یہاں تو سمجھ نہیں آ رہی. کوئی کہہ رہا ہے شاید نواز شریف صاحب واپس چلے جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بس دبئی تک آئیں گے، 3 روز قیام کریں گے، پھر واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ ایندھن ختم ہو جائے گا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ڈیل ہو گئی ہے. یہ قصہ کیا ہوگا؟ کیا واپس آ رہے کہ نہیں؟ پہلے یہ کنفیوژن دور کریں آپ. بھئی میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو ہے نہیں کہ میں دیکھ کے بتا دوں کہ یہ کیا ہوگا. مگر یہاں ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں، اس طرح ہی لگتا ہے کہ ان کے پاس کرسٹل بال ہے اور اس میں سے دیکھ کے وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. مگر کیونکہ نواز شریف صاحب کے اتنے دفعہ یہ پروگرام بنا، اتنی دفعہ پوسٹ پون ہوا، اتنی دفعہ کینسل ہوا، اور اتنے زیادہ ابھی بھی کیونکہ سوالات ہیں، قانونی ہیں، سیاسی ہیں، ذاتی ہیں، میڈیکل ہیں، کہ جب تک وہ آ نہیں جاتے، لینڈ نہیں کرتے، تو یہ ابہام، یہ سوالات اور یہ شک رہے گا کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. تو یہ اس کی تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے. اب یہاں پہ سوال 2 ہیں اس وقت جو زیر بحث ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو کل پرسوں آیا ہے، ان کا جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے نہ جو 1843 کی اپیل جو امید تھی کہ اس کے ذریعے جو ہے عدالت کے ذریعے ان کو اپیل کا حق ملے گا اور ان کی جو تایاد نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ تو ابھی فی الحال یہ ختم ہو گیا ہے. اب اس کا کوئی پاسبلٹی امکان نہیں ہے اس فیصلے کے بعد. مگر ایک درمیانی ایک تھیری آئی ہے کہ جی ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ایکٹ کے اندر یہ تبدیلی کر دی ہوئی ہے کہ تایاد نااہلی ختم کر دی گئی ہے. تو یہ آرگیومنٹ بنایا جا رہا ہے جو کہ نیم لیگ کیا ہے، تقریباً کم از کم 5-6 لوگوں نے یہ بات کی ہے. اعظم تارڑ صاحب نے بھی کی ہے اور رانا صاحب ثناء اللہ نے بھی کی ہے، وکلاء بھی ان کے جو ہیں ان سب نے بھی کی ہے کہ جناب اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے. اور کل سے ایک اور اس کی اختراع یہ کی نکالی جا رہی ہے کہ اب بات آ گئی ہے ہاتھ انتظامیہ کے. اب یہ سارا فیصلہ کرنا ہے انتظامیہ نے ایسے کرنا ہے کہ ریٹرننگ افسر کے پاس جو ہے اگر وہ آ جاتے ہیں اور الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، پرووائڈیڈ کے بیچ میں ایک راہ ہے، کنوکشن ان کی ابھی ہے. 2-3 اب رکاوٹیں ہیں. ایک ہے کہ کنوکشن، کہ ابھی بھی ان کی 2 کیسز کے اندر جو ہے نا کنوکشن ہے، اور مجرم جب تک ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو ان کے پیپر ہی وہ نہیں داخل کرا سکتے. اگر ان کی کنوکشن جاتی ہے، اور کنوکشن ایک کیس کے اندر یاد رہے کہ ایون فیلڈ میں کیونکہ مریم بی بی کی ہو چکی ہوئی ہے، تو وہاں ان کی ضمانت کی کنوکشن ختم ہونے کی تھوڑی سی امید زیادہ ہے. جو العزیزیہ کیس ہے اس کے اندر جو یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ٹائم فریم لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہاں پہ بھی ایک رکاوٹ ہے. فرض کریں جس طرح کہ نون لیگ کے وکلاء جو ہے یہ امید لگائے بیٹھیں گے بڑی جلدی ہو جائے گا. تو دوسرا تو یہ ایک دوسری رکاوٹ پھر آ رہی ہے کہ ان کو پروٹیکٹڈ بیل جو ہے نا، بلکہ پروٹیکٹڈ بیل سے پہلے آ جائیں، ان کے الیکشن لڑنے کی طرف آتے ہیں، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، کہ وہ یہ اختراع ایک نکالی جا رہی ہے کہ وہ جائیں گے ریٹرننگ افسر کے ہاتھ پہ. یہ بات آ گئی ہے کہ جب ان کے پاس یہ پیپرز ان کے فائل کیے جائیں گے، کنوکشن کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان کا اختیار ہوگا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. یاد رہے کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. یہ تلوار لٹک رہی ہے، انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. مگر اگر یہ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ لیڈنگ آرگومنٹ ان کا یہ ٹی وی کے اوپر بار بار وہ لے رہے تھے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا آئین کے اندر، حالانکہ ابھی تک یہ جو جب تک آئین کی نیا بینچ نہیں بنتا، لارجر بینچ اس کو ریورس نہیں کرتا، ایک تشریح کر دی گئی ہے کہ ان کی صورت پہ جس طرح ان کی پینما کے اندر وہ نااہلی
ہوئی تاحیات ہے، جب تک اس کو ریورس سپریم کورٹ خود نہیں کرتا یا آئینی کوئی ترمیم نہیں ہوتی تو وہ نہیں دور ہو سکتی. اور یہ قانون کے بھی کیونکہ ایک بن چکا ہے تو وہ اس کا فیصلہ کیونکہ ریٹرننگ افسر نہیں کر سکتا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. پھر اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی عدالت میں جائے گا، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. تو پھر اس کے بعد یار کچھ وکلاء کا خیال ہے کہ اس کے اندر اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ یہ فوری طور کے اندر یہ فیصلہ دنوں ہفتوں میں نہیں ہوگا، یہ مہینوں میں لگ جائے گا جب تک یہ فیصلہ ہو جائے گا. اور کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ تاحیات جو نااہلی ہے یہ نہیں ٹھہرے گی، یہ اس کو ختم ہو جائے گا، یہ شاید اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے. مگر اس وقت تک الیکشن ہو چکے ہوں گے اور جو ہے نواز شریف وزیر اعظم بن چکے ہوں گے تو یہ ایک ان کے پاس پاور آ جائے گی. جب پاور آ جاتی ہے تو بدل جاتا ہے. مگر اس کے اندر گھوم پھر کے اب آ جاتی ہے بات انتظامیہ پہ کہ ریٹرننگ افسر جو ہے اس نے کس کی سننی ہے، کیا رول پلے کرنا ہے. اور دوسرا انتظامیہ کا رول یہ آ جاتا ہے کہ ان کو دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو پروٹیکٹڈ بیل ملے گی، راہداری کی بیل ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو پروٹیکٹڈ بیل کے اوپر اعتزاز احسن صاحب ابھی محمد مالک صاحب کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ان کو پروٹیکٹڈ بیل ملی جائے. اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ ان کو جیل سے نکلنا صرف دو یا قانونی طریقہ ہو سکتا ہے یا فراری طریقہ ہو سکتا ہے. فراری اب طریقے کے اوپر بحث یہ ہے کہ طریقہ نکالا جا رہا ہے کیونکہ ان کی جو ان کو اجازت جو پیرول پہ دی گئی تھی میڈیکل گراؤنڈز میں وہ لاہور ہائی کورٹ سے دی گئی تھی تو ان کو اسلام آباد وہ غالباً لینڈ کروایا جائے گا اور یہاں سے وہ کہا جائے گا جمعے والے دن آئیں گے، اب تک تو ہر چھٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی راہداری کی یہاں سے ضمانت لی جائے گی. اور اس پہ اعتزاز احسن صاحب کا خیال ہے کہ ان کو بھی گرفتار کر کے جو ہے بالکل کسی قسم کا جس طرح قیدی کو لے کے جایا جاتا ہے کنوکٹڈ مجرم کو اس طرح لے جایا جانا چاہیے. مگر پھر اگین انتظامیہ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ اگر وہ فراری طریقہ کر لیتے ہیں کہ راستے میں اتنے مجمع اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ گجر خان میں بھی وہ رکتے ہیں، لوگ آگے لیٹ جاتے ہیں، گل پاشی کرتے ہیں اور انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے کہ جی وہ ان کو تقریر کرنے دیں، ہر جگہ وہ تقریریں کرتے جائیں، مینار پاکستان بھی چلے جائیں، دادا دربار بھی چلے جائیں تو بعد میں جو مرضی عدالت کرتی رہے گی تو ان کا یہ موقع آ جائے گا. اور ابھی تک دیکھا جائے جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں، ایک تو ان کا یہ جو کانفیڈنس ہے کہ ان کو یہ مل جائے گی، دوسرا یہ نون کو کانفیڈنس ہے، نواز شریف صاحب کو تو نہیں ہے ابھی. نواز شریف صاحب کو اور نون کو یہ جو ان کا اتنے جو کانفیڈنس، نواز شریف صاحب جو دہلی فیکٹ وہ آ رہے ہیں اپنی حکومت کے دوران نہیں آئے تو یہ تاثر تو ہے نا کہ وہ تبھی آ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو ایشورنسز ہیں، ان کو یہ امید ہے، یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ ان کو یہ موقع ملے گا تو اس وجہ سے آ رہے ہیں. ورنہ وہ کچے پنجابی میں جو کہتے ہیں کچی مٹی کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤں رکھنے والے نہیں ہیں تو وہ ان کو کوئی امید ہے تو وہ آ رہے ہیں. تو یہ انتظامیہ کے جو ابھی تک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ آگے جب یہ بیان دیا گیا، سرفراز بگٹی صاحب نے جب کہا اور ابھی پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم نے بھی کہا کہ قانون جو ہے اپنی راہ لے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، تو جس طریقے سے ری ایکشن آیا تھا پہلے اس سے بھی ان کا کانفیڈنس لگتا ہے